ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق سوم جاری، پہلی مرتبہ پاسداران انقلاب کی جانب سے لڑاکا ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ ترجمان IRGC کے مطابق اہم صہیونی فوجی ٹھکانوں کو جنگی ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام نے اس کارروائی کو اسرائیل کی جارحیت کا منہ توڑ جواب قرار دیا۔ ایران میں اسرائیل پر جوابی حملوں کی حمایت میں ریلی، تہران میں ایرانی افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ گاڑیوں میں سوار مرد و خواتین نے ایرانی پرچم لہرا کر فلک شگاف نعرے لگائے، دشمن کے جارحانہ عزائم کے خلاف اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ریلی کے شرکاء کے تاثرات۔ کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران فائرنگ کے واقعات میں 2 شہری جاں بحق جبکہ 2 ڈاکو ہلاک۔ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کی زد میں آ کر 7 سالہ بچی صدف دم توڑ گئی۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 26 سالہ اسحاق جاں بحق۔ بینس کالونی میں موٹر سائیکل سوار 6 ملزمان کی شہری سے لوٹ مار، قریب موجود سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے 2 ڈاکو مارے گئے۔ ناظم آباد میں اندھی گولی لگنے سے ایک خاتون زخمی، شناخت 35 سالہ راحیلہ کے نام سے ہو گئی، اسپتال منتقل۔ اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ایکس پر پیغام، لکھا اسرائیل کو بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیتے رہیں گے۔ اگر دشمن کو یہ احساس ہو آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دشمن سے وہی سلوک جاری رکھیں جو آج تک کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مکروہ عزائم پھر سامنے آ گئے، کہا دنیا کا نقشہ بدل دوں گا۔ بن گورین نے اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، میں نے اسرائیل کے وجود کو یقینی بنایا۔ ٹرمپ کو سب معلوم ہے، ان کے فیصلے کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امریکی دفاعی نظام ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تل ابیب میں دھماکوں کی جگہ کا دورہ، اسی دوران ایران کے میزائل حملے سے تباہ ہونے والی عمارت نیتن یاہو کے سامنے ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ایران نے اس شہریوں کو دمونا سے انخلاء کی وارننگ دے دی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ممکنہ جوابی کارروائی کے پیش نظر اٹھایا گیا۔ اگر اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ دمونا وہ مقام ہے جہاں اسرائیل کی حساس جوہری تنصیبات واقع ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے، ایران کے راک ہیوی واٹر نیوکلیئر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا۔ تہران میں ریڈ کریسنٹ کے مرکز کے قریبی فضائی حملہ، شدید دھماکے کی آوازیں، حملوں میں شہادتیں 272 تک جا پہنچی۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو ایران اسرائیل جنگ تمام مشرق وسطیٰ میں پھیل جائے گی۔ عراق کے اہم مذہبی رہنما آیت اللہ سید علی خامنائی سیستانی نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا، کہا ایران کی اعلیٰ قیادت کے خلاف اس طرح کا کوئی بھی اقدام جنگ میں مزید شدت لے آئے گا۔ امریکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان فوجی مداخلت سے باز رہے، روس نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایران کے شہر بوشہر میں واقع نیوکلیئر تنصیبات پر فضائی حملے فوری طور پر بند کرے۔ نیوکلیئر تنصیبات پر روسی ماہرین ایران کے ایٹمی توانائی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ روس اور چینی صدور کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ، ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت، خطے کی کشیدہ صورتحال میں کمی پر اتفاق، کہا اسرائیلی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں، ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کا فوجی حل نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا امیر قطر تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ برطانوی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل، ٹرمپ سے ایران پر حملہ نہ کرنے کا بھی مطالبہ، جوہری تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے پر بھی زور۔ کیئر سٹارمر نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو اسرائیل کے ساتھ جنگ مشرق وسطیٰ سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں، یورپی وزرائے خارجہ ایران سے آج جوہری مذاکرات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات جنیوا میں جرمن قونصل خانے میں ہوں گے۔
یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ پاکستان کی ایران پر بلا جواز اسرائیلی اور غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔